دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم عالم دین کی جن کی زندگی ایک کہانی سے کم نہیں لگتی۔ نام ہے ان کا حضرت مفتی شبیر احمد قاسمی، مفتی مدرسہ شاہی مراد آباد۔ تو چلیے ان کی زندگی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ان کی پیدائش 1377 ہجری یعنی 1958 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا تعلق برما یعنی آج کے میانمار سے تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بچپن میں ایک بڑا خطرناک سیلاب آیا اور اس سیلاب میں ان کا پورا خاندان اس سیلاب میں بہہ گیا۔ صرف ایک بچہ بچا، وہ بچہ تھے حضرت مفتی شبیر احمد قاسمی حفظہ اللہ۔ اب ذرا سوچیں، ایک بچہ تنہا بے سہارا، اور پھر بھی اس بچے نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ کسی طرح ہستینا پور ڈسٹرکٹ میرٹھ پہنچ گئے۔ یہاں ایک مدرسے میں ایڈمیشن لیا، دینی تعلیم کی شروعات کی۔ ان کی بنیادی تعلیم مدرسہ قاسمیہ تعلیم الاسلام میرٹھ میں ہوئی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ شروع سے فارسی سے لے کر شرع وقایہ تک انہوں نے تمام کتابیں ایک ہی ٹیچر کے سامنے پڑھی ہیں، یعنی حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ وہی مولانا سمیع اللہ صاحب تھے جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے اسٹوڈنٹ تھے، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ صبح سے شام تک 15 کتابیں روزانہ پڑھنا معمولی سی بات تھی ان کے لیے۔ حضرت مفتی صاحب نے ان سے خوب فائدہ حاصل کیا۔ اسٹوڈنٹ لائف کے زمانے میں وہ صرف کتابوں کے دیوانے تھے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی سماجی مشغلہ، نہ شادی بیاہ کی تقریبات میں وقت ضائع، نہ غمی اور خوشی میں شرکت، بس پڑھائی پڑھائی اور صرف پڑھائی۔ اور اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے ہدایت النحو، کافیہ، شرح جامی، شرح تہذیب، قدوری، کنز الدقائق، مشکات شریف جیسی اہم کتابیں کمپلیٹ زبانی یاد کر لی تھی۔ جی ہاں، زبانی۔ ذرا تصور کیجئے کہ آج کے دور میں بچے کے 2 پیغامات جو واٹس ایپ پر بھیجے جاتے ہیں وہ بھی یاد نہیں ہوتے اور نہ یاد رکھ پاتے ہیں، اور یہ شخص پورے نصاب حفظ کر لیا کرتے تھے۔ شرع وقایہ کمپلیٹ کر کے آپ نے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا اور وہاں ایڈمیشن لیا، اور آپ نے باقی تعلیم وہاں سے کمپلیٹ کی۔ 1402 ہجری میں آپ نے حدیث کا کورس دارالعلوم دیوبند سے کمپلیٹ کیا، اور پھر دیوبند ہی میں رہ کر آپ نے افتاء کا کورس بھی کمپلیٹ کیا۔ یہاں رک کر ایک آپ کو خاص بات بتلا دیں، وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب طالب علمی کے وقت سے ہی بزرگوں کی صحبت کے شوقین رہے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا اور حضرت صدیق احمد بانوی صاحب سے آپ کی خوب صحبت رہی ہے، بلکہ حضرت صدیق احمد بانوی تو آپ کے سرپرست ہی بن گئے تھے، اور جب تک زندہ رہے کنٹینیو مسلسل آپ کی سرپرستی فرماتے رہے۔ افتاء کے ٹیچر میں حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی، مفتی نظام الدین صاحب، مفتی ظفیر الدین مفتاحی اور حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی، یہ سب بڑے نام آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ 1403 ہجری میں آپ نے افتاء کیا، اور 2 سال دارالعلوم دیوبند میں اسسٹنٹ ٹیچر کی حیثیت سے آپ نے خدمات بھی انجام دی ہیں۔ پھر مدرسہ شاہی مراد آباد میں آپ کا سلیکشن ہوا، اور تب سے اب تک آپ یہی تدریسی یعنی پڑھنے پڑھانے اور فتویٰ لکھنے کی خدمات میں مصروف ہیں۔ آج آپ کا فتویٰ ملک بھر میں خاص اعتبار اور اعتماد رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی تحریری خدمات کی، تو جناب صرف پڑھنا پڑھانا ہی نہیں، آپ نے قلم بھی خوب چلایا ہے۔ آپ جن کتابوں کے رائٹر ہیں وہ کتاب ہے جدید آلات اور چاند کا ثبوت، ایضاح المسائل، ایضاح التحاوی، ایضاح المناسک، فتاوی قاسمیہ جس کی 26 جلدیں ہیں، فتاوی تاتار خانیہ کی نئی ترتیب جس کی 20 جلدیں ہیں، امداد الفتاوی کی جو نئی ترتیب آپ نے دی ہے اس کی 12 جلدیں ہیں، ایضاح النوادر جس کی 2 جلدیں ہیں۔ ان کے علاوہ انوار نبوت، انوار رحمت، انوار زندگی، اشرف الفرائض، اور یہ سب کچھ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ الگ الگ مجلات، خاص طور پر ندائے شاہی مراد آباد میں آپ کے جو مضامین ہوتے ہیں، آرٹیکل ہوتے ہیں، وہ مسلسل کنٹینیو پبلش ہوتے رہتے ہیں۔ اور دوستو، فقہی سیمینار میں پیش کردہ آپ کے تحقیقی مقالات بھی بہت خاص توجہ کے لائق ہوتے ہیں۔ تو آخر میں آج بھی حضرت مفتی شبیر احمد قاسمی مدرسہ شاہی مراد آباد میں تدریسی اور تصنیفی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور امت کے علمی سرمایے میں اضافہ کر رہے ہیں۔ دوستو، یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی کہانیاں صرف کتابوں میں نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے ارد گرد آس پاس بھی موجود ہوتی ہیں، بس ہمیں دیکھنے کا انداز بدلنا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔